ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں بریک سے. آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی رونقیں آن ہیلتھ ٹی وی, اور اس وقت جو ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے وہ ہے سیلیبریٹی گیسٹ, اور ان کا صحیح انٹرو جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آغا صاحب زیادہ بہتر کرا سکتے ہیں. سو اوور ٹو آغا صاحب. نہیں, میں کوئی تعارف نہیں کراؤں گا, اس لیے کہ وہ ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج ہمارے مہمان ہیں ظہیر الدین بابر ہاشمی, اور ہاشمی کا نام سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہوں گے. بس اتنا ہی تعارف کافی ہے, باقی تعارف تو ہمارے پاس روز رکھا ہوتا ہے جناب. اس لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ بھائی صاحب, بڑا نام, بڑی عزت الحمدللہ اللہ رب العزت نے دی. انسان ہمیشہ بہت کم چیزوں سے سفر شروع کرتا ہے اور تمام چیزیں اوپر جاتی ہیں. یہ سفر 200 سال تو ہم نے اس پہ لکھے ہوئے, دیکھے ایکچولی کتنے سال ہو گئے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تقریباً 1794 کا ہے. میرے جو لکڑ دادا تھے ان کے آس پاس کے ٹائم کا ہے, اور یہ ہماری ماشاءاللہ 5ویں جنریشن ہے پاکستان میں, اور میرے خیال سے 217 سال شاید 216 سال سے تو اوپر ہی ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو ترقی ہے وہ بیسیکلی آپ ہی لوگوں کے مرہون منت ہے. آپ لوگوں کا اعتماد ہے جو ہمیں ہمت دلاتا ہے کہ ہم آگے اور کام کریں اور بہتر کریں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں لوگوں کا اعتبار جیتا, جی, اور وہ اعتبار جیتنا ہی دراصل بنیادی طور پر کامیابی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کچھ ڈیلیور کرتے ہیں پازیٹیو. یقین اگر آپ پروڈکٹ صحیح دے رہے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ روز بروز اعتماد بڑھ رہا ہے, اور وہی اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کے سامنے. کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو مینٹین کرنا یا کسی بھی پوزیشن کو سسٹین کرنا, اس جگہ پہ رہنا, اور وہ بھی 1 دہائی 2 دہائی نہیں, ماشاءاللہ 216 سال یا 215 سال, یہ بہت لمبا عرصہ ہوتے ہیں. جی ہاں, آپ نے درست فرمایا. میں تو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کری, اصل تو قابل ستائش وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا بنیاد کا پہلا پتھر رکھا, اور پھر یہ آگے آنے والی نسلوں کے اوپر رہا کہ انہوں نے اس کو کس طرح آگے بڑھایا. اور آج بھی ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں, اور ہماری جو موٹو ہے, ہمارا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ امپروومنٹ ایٹ اینی کاسٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پاس ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تحریم, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسی ہیں فوزیہ موسیٰ؟ بالکل میں ٹھیک ہوں. آغا صاحب آپ کو بھی سلام, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹے, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. تحریم, میں نے کوشچن کا آنسر دینا تھا. جی بالکل دیجیے. ہاں بیٹے ضرور دیجیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت حجۃ الوداع کے خطبے کے درمیان ادا کی کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہوگی اور کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہوگی. تمام مسلمان برابر ہوں گے, کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہوگی, کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہوگی, اور بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کیا جائے گا, بڑوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی, تمام مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے, اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے فوزیہ, آپ کا جواب ہمارے پاس آ گیا. ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا ونر کون ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو فوزیہ. یہ تو سارا کاروبار ہے. یہ بتائیے زندگی میں پہلا روزہ کب رکھا تھا, اور اس وقت فیلنگز کیا تھیں؟ میرے خیال سے اس وقت میری عمر غالباً 11 سال تھی, کیونکہ اب اتنا پرانا ہو گیا یاد بھی نہیں رہا, اور نیکی کا حساب رکھنا بھی نہیں چاہیے. نہیں, وہ پہلی نیکی تھی نا, حساب نہ رکھے لیکن یاد ضرور رکھیں. یاد رکھیں. جی, میں اور میرے بھائی تقریباً 1.25 سال کا فرق ہے بڑے بھائی کا, تو ہم دونوں نے ایک ساتھ رکھا تھا, اور واقعتاً بڑا سخت لگا تھا. مطلب آدھے دن تک تو خیر وہ اس خوشی میں کہ شام کو پروگرام ہوگا اور رشتہ دار آئیں گے, مہمان آئیں گے, مزہ آئے گا, مگر سچی بات آج میں مطلب آن ایئر بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کے بعد پھر ہمت جواب دے گئی تھی, اور بہانے سے وہ وضو کر رہے تھے. اللہ معاف کرے جی, بس وہ بچپن کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں,
اور معافی تو اس وقت بھی مانگ لی، شاید ایک آدھ خطرہ چلا گیا ہو غلطی سے، مگر مجھے آج تک یاد ہے کہ وضو کرنے کا مزہ بھی اس میں بہت آ رہا تھا. ہاں وہ کیونکہ گرمی ٹھنڈک لگ مل رہی رہی تھی تھی. ٹھنڈک جی، وہ کلی بھی تو کرتے تھے نا. اس میں چیٹنگ تو نہیں کی آپ نے؟ نہیں، میں نے تو پوری کوشش یہی کری تھی. پوری کوشش یہ کی تھی، اگر ہو گئی ہو تو پھر کچھ یاد وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنی کوئی تو بات نہیں، اس سے تو بہتر نہیں جا کے نل کھول دیا کرتے تھے. کچھ صحبن ہوئی مجھے اندازہ نہیں ہے، مگر دماغ میں ایک تھوڑی سی وہ تھی کہ کہیں ناسمجھی میں ایسا نہ ہو گیا ہو. مگر سچی بات آج میں نے بتائی، مطلب میں نے کسی سے شیئر نہیں کری تھی. آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے، ہماری آغا صاحب تو محترم ہیں، اور یہ حکیم اور وکیل سے کوئی بات چھپنی بھی نہیں چاہیے. جی بالکل درست بات ہے. جی ضروری ہے یہ، ویسے خاتون خانہ سے بھی چھپتی مشکل سے ہی ہے نا. ان کو بھی سب پتا ہوتا ہے. بہت ساری خواتین بتا دیتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے، بہت ساری خواتین نہیں بتاتی کہ ان کو جی ہاں، یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے. ہے نا، یہ بھی ان کی مہربانی ہوتی ہے. نہیں سر، نہیں، اگر مہربانی کی بات کریں تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں. ایک عورت کو جوانی میں گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جتنا ظلم بڑھاپے تک برداشت کرتی ہے، وہ بڑھاپے میں چاہے جب مرد کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گن گن کے انتقام لے سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں 99% عورتیں ان تمام مظالم کو بھول جاتی ہیں اور گھر میں اپنے بوڑھے شوہر کو جگہ دے دیتی ہیں. یہ اصل میں دل میں جگہ دیتی ہیں، یہ ان کا ظرف ہے. ان کو میں سلام کرتا ہوں. حقیقت. اور میں ہم کو اس بات کا خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ حقیقتاً ایسا ہے جو آپ نے فرمایا، اور یہ ان کی قربانی کا ایک اور انداز ہے، میں تو یہ کہتا ہوں. اور جہاں تک یہ رہا تعلق، تو ایک میں تصحیح کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آتا اگر محبت قائم ہے. یقیناً یقیناً، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ محبتیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. محبتیں قائم ہوتی ہیں تو تمام چیزیں چلتی ہیں. ان محبتوں کے سفر میں کیونکہ ذاتی طور پر آپ سے واقف ہوں تو تھوڑی سی بات اور کروں. یہ تمام بھائیوں کا ایک ساتھ ایک کاروبار میں لے کے چلنا، آپ نے کہا بھائی 1.25 سال بڑے ہیں، ان کو بڑاپن وہی دینا، یہ تمام چیزیں کیا تربیت کا انداز ہوتی ہے؟ یہ اوپر سے آتی ہیں یا ہم حالات سے سیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خمیر کی بات ہوتی ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کے گھر کی تربیت، ماں باپ نے آپ کو کیسے سکھایا، کیا سکھایا. میں تو ان کو سلام کرتا ہوں، اور یہ تمام جو کچھ بھی آج ہم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ماں باپ کے مرہون منت ہے. اور جہاں تک آپ نے فرمایا بڑا پن، تو یہ میرے بڑے بھائی کا حق ہے. وہ بڑے ہیں تو ان کی تعظیم، تکریم، یہ ہمارا اوپر فرض ہے. اور یہی ہمارے معاشرے کی کامیابی ہے. یقین جانیں، آپ ویسٹ کو دیکھیں اور ہماری طرف دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچ اگر سب کے ذہنوں میں آ جائے کہ جس کو عزت دینی ہے، جس کی بڑائی رکھنی ہے، اس کو مانا جائے، تو کبھی بھی معاشرے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جیسے آپ نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ہم 3 بھائی ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام، اور جو ہمارے اوپر ایک چیز ڈیو ہے کہ ہمیں اپنے بڑے کی رسپیکٹ کرنی ہے، اٹ از آلویز دیئر ڈیفینیٹلی. اینڈ اٹ شوڈ بی دیئر. اگر ان تمام معاشرتی برائیوں کو ہٹ کر کے ہم ان تمام چیزوں کو مینٹین کریں تو پھر یہ معاشرہ کہاں ہو. ہم لوگ تو اس میں بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ چونچے لڑا کر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. میرے خیال سے ہم لوگ جو ہے ابھی بھی کچھ زیادہ بگڑا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی تصحیح کر دی جائے لوگوں کی. اور آپ اپنے پروگرام سے ماشاءاللہ آپ تو بہت زیادہ لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور آپ تلقین بھی کرتے ہیں. میں بھی آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں، اور آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم لوگ جتنے بھی پروگرامز کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا 1-2-3 منٹ اس چیز کے بھی اوپر رکھ دیا کریں تو یہ ایک بڑی اچھی سروس ہوئے گی ہمارے معاشرے کے لیے. یقیناً. میں کیونکہ ذاتی طور پر واقف ہوں تو میں یقیناً یہ کہوں گا کہ یہ سروس معاشرے کی عملی طور پر اگر دیکھنی ہے تو ہاشمی صاحب کو دیکھ لیجئے. ظہیر صاحب
ظہیر الدین بابر ہاشمی صاحب ہمارے مہمان ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. ہمارا پروگرام افطار کی رونقیں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Stay with us. شهر الرحمة والغفران